سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں تو فرقہ واریت نہیں ہے, تو یہ اہل سنت اور شیعہ کا کیا فرق آ گیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک ہے, ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر مانتے ہیں جس پہ صحابہ چلے, اور شیعہ حضرات صحابہ کو فالو نہیں کرتے. یہ بڑا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا. اور صحابہ میں بھی ہم سب سے پہلے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خلفائے راشدین کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. ہم حضرت علی سے بھی محبت ایمان کا جز سمجھتے ہیں, ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, جبکہ شیعہ حضرات میں میجورٹی, سب کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی صرف حضرت علی کو مانتی ہے, باقی صحابہ کو نہیں مانتی. حضرت ابو بکر عمر میجورٹی, سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے شیعہ مانتے بھی ہیں, یاد رکھو, سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا مت کرو. تو باقی میں کبھی کبھار فیس بک پہ نا, میرے پیج پہ لوگ شیعہ کے جو ذاکرین ہیں ان کی اسپیچز شیئر کرتے ہیں, تو جب میں رات کو کبھی جیسے میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا نا, تو پھر میں تھوڑی ادھر ادھر کی اسپیچیں سنتا ہوں تاکہ میری سوچ دوسری طرف, تو وہ میں پھر جو بھی آ رہا ہے سن لیتا ہوں. کبھی کبھار جناب مولانا الیاس قادری صاحب کی بھی میں پروگرام دیکھتا ہوں کہ آج ان کا نیا کیا آیا ہے, یعنی سمجھ رہے ہیں نا, تو مختلف قسم کی چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں, تو ایک اچھا سا محسوس سا ہوتا ہے, بس یار مزہ آیا بس, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہ شیعہ لوگوں کی بھی, تو وہ عجیب عجیب پتہ نہیں کیا ان کی تقریریں ہوتی ہیں, عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں. تو میں جو شیعہ حضرات میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں, دیکھو کہ آپ کو اپنے مذہبی رہنماؤں میں کوئی سمجھدار آدمی ملے تو اس کو فالو کرو. یہ کیا کن لوگوں کی تقریریں آپ سن رہے ہو؟ فیس بک پہ جو شیئرنگ ہو رہی ہے, جذبات سے ہٹ کے کبھی ان کی اسپیچز میں غور کیا کرو, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ تو فضول, نہ روایتوں کا کوئی سر نہ کوئی پیر, ایسے من گھڑت قصے, یہ تو بیٹھ کے بناتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ. کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں بڑا کتے کا بچہ ہے وہ جو صحابہ کو نہیں مانتا. بڑا بے غیرت ہے وہ جو صحابہ کو نہیں مانتا. مگر جی تم کہتے نہیں ہو کہ صحابہ کرام حضور کو جنگ میں چھوڑ کے بھاگ گئے. میں نے کہا یہ کسی جاہل نے کہا ہو, یہ فکر ہمارے نہیں, یہ عقیدہ ہمارا نہیں. ہم ایسا عقیدہ رکھنے والے پہ لعنت بھیج دیں. ایک سید زادے کی آمد میں مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بسم اللہ بات میں ادھر میری طرف دیکھ رہا, میں اپنے قبلہ و کعبہ کے سامنے انہیں گواہ بنا کر یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. صرف آپ کے جھنگ کی نہیں, پوری مذہب شیعہ کی عزت کا نام ہے مخدوم زرغام عباس شاہ صاحب. میں ماہ مبارک کی قسم کھا کے سید زادے کو گواہ بنا کے مذہب شیعہ کا عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں. اگر یہ میرے مذہب کا عقیدہ نہ ہو تو بے شک قبلہ مجھے منبر سے پکڑ کے اتار دے. علی کی عزت کی قسم, محمد کی نبوت کی قسم, قرآن کی عظمت کی قسم, پیغمبر کی رسالت کی قسم, کبریا کی کبریائی کی قسم, پیغمبر کو صحابہ چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے, منافق چھوڑ کر بھاگے. جس کا عقیدہ ہو وہ بولے گا اپنی زبان. جو بندے چپ ہیں مجھے ان کی چپ کی وجہ معلوم ہے, مجھے ان کی خاموشی کی وجہ معلوم ہے. تو پتہ چلا کہ ہم صحابہ کے منکر نہیں, منافقوں کے منکر. نبی کا جنازہ صحابہ نے پڑھا تھا, آل محمد آپ کو سلامت و آباد شامل. محمد مصطفیٰ کا جنازہ صحابہ نے پڑھا تھا, منافقوں نے نہیں پڑھا. تو صحابی اور ہے, منافق اور ہے, مجتہد اور ہے, علی ولی اللہ کو بھونکنے والا. جس کو علی کی ولایت کا اقرار نہیں. ٹھیک ہو
اس لیے تو معصوم امام سے پوچھا گیا مولا ما دین، دین کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ مذہب شیعہ میں کھانے پینے سے صرف روزہ نہیں ٹوٹتا، پی لے کوئی کھا لے، جھوٹی حدیث پڑھنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا۔ امام نے نہ فرمایا ہو اور میں مولا کا نام لے کے پڑھ دوں روزہ باطل۔ مولا دین کیا ہے؟ فرما 5 چیزوں کا نام۔ مولا کیا؟ قیام الصلاۃ، نماز قائم کر، وعید الزکات، اللہ کی راہ میں خرچ کر، وحج البیت، بیت اللہ کا حج کر۔ جب تیرے گھر کے کام پورے ہو جائیں پھر اللہ کے گھر چلا جا۔ اگر تو ہوں ہاتھ ہی مک گئی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، علی کی ولایت۔ جو بندے پریشان ہو، علی کی ولایت ہے تو کبھی پریشان نہ ہونا۔ پریشان تو انہیں ہونا چاہیے کہ جن کے پاس ولایت ہی نہیں اور بھوکے مر رہے ہیں، کیونکہ روزہ قبول ہوتا ہے علی کی ولایت سے۔ جس بندے تک میری آواز آ رہی ہے پوری توجہ چاہتا ہوں۔ فرزند رسول نے فرمایا دین کی خصلتیں 5 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، علی کی ولایت۔ اس بندے نے کہا کہ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ ان 5 میں سے زیادہ وزنی کیا ہے؟ اور پھر خود ہی کہنے لگا نماز۔ قال علیہ السلام لا واللہ لا، اللہ کی قسم نہیں، ہرگز نہیں۔ تو راضی بیٹھے ہو نا جی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا اچھا مولا روزہ؟ امام نے کہا نہیں۔ اس کا اچھا زکات؟ امام نے فرمایا نہیں۔ اور جو پھر حج؟ فرمایا نہیں۔ وہ بندہ چپ ہو گیا اور علی کی ولایت کا وارث بول پڑا تیرے ابے کا دین نہیں کہ تو علی ولی اللہ پہ غصہ کرے۔ جو دین کا مالک ہے اس نے کہا سب سے افضل ہے علی کی ولایت۔ اس بندے کو تکلیف ہوئی، اٹھ کے کہنے لگا واہ مولا، نماز اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا ہے وہ ہلکا ہو گیا، زکات اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، حج اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، اور تیرے دادے علی کی ولایت وزنی ہو گئی۔ امام نے فرمایا اللہ تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں کسر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے، حج میں غریب نہ جائے، زکات مسکین نہ دے، اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب، غریب پہ بھی واجب، مسافر پہ بھی واجب۔ قبر کی ہر دیوار پر قرآن کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ
اشارہ کیا اور اسی لیے مسجد بھی بالکل قریب ہے. آپ بیٹھے بنائیں ذرا یہ بتائیے یہ قبرستان تو نہیں ہے؟ دل کے کبھی پہلے ہی قبرستان میں آئے ہیں. اچھا ادھر